نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ یوم پیدائش 12 ربیع الاول پیر کے دن روزہ رکھنا جن امور کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ مثلا آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا اور فرمایا ذالک الیوم الذی ولدت فیہ، اس لیے ہم کو بھی اس دن روزہ رکھنا یعنی سوموار کے دن روزہ رکھنا مستحب ہو سکتا ہے۔ دوسرے پیر کے دن یعنی سوموار کے دن حق تعالی کے روبرو نام اعمال پیش ہوتے ہیں، بس یہ مجموعہ وجہ ہوگی اس حکم کی یعنی روزہ رکھنے کی۔ اور اگر منفردن بھی مانا جائے یعنی اس وجہ سے کہ روزہ رکھا جائے اس دن آپ کی پیدائش ہوئی تھی تب بھی صحیح ہے، لیکن صرف اسی قدر اجازت ہوگی جتنا ثابت ہے۔ ابو لہب کے قصہ سے استدلال اور اس کا جواب۔ اہل بدعت کا ایک استدلال اس حدیث سے ہو سکتا ہے جن میں آیا کہ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنی تو خوشی میں آ کر ایک باندی آزاد کر دی تھی، اس وجہ سے اس پر آزاد میں تخفیف ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولادت پر خوشی جائز اور برکت کا باعث ہے۔ اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ ہم نفس خوشی کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اس پر تو ہر وقت عمل کرتے ہیں۔ گفتگو تو اس خاص طریقہ میں ہے جس کو ایجاد کر رکھا ہے، کیا اس خاص طریقہ کا بھی اس حدیث سے کوئی ثبوت ہوتا ہے؟ لوگوں نے یہ روایت تو سن لی کہ ابو لہب کی ایک باندی نے ابو لہب کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی تو اس نے خوش ہو کر آزاد کر دیا، اس وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو، ایمان و اطاعت کے بغیر وہ خوشی تو کافی نہ ہوئی اور اس خوشی کے بعد بھی نجات تو ان کو نصیب نہ ہوئی۔ ایک بڑے عالم نے عید میلاد النبی کے متعلق یہ استدلال کیا ہے کہ جس لونڈی نے ابو لہب جیسے معاند سرکش کو آپ کی ولادت باسعادت کا مژدہ سنایا تھا اسے ابو لہب نے فرط مسرت سے آزاد کر دیا۔ اس کے وسیلہ میں یوم ولادت یعنی ہر دوشنبہ کو اس پر عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ جب ایسے سرکش اور باغی کو اس مسرت کا یہ صلہ ملا تو ہم گناہگاران ملت کو بھی اس دن خوشی منانے میں ضرور اجر ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ روایت درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ جواب ظاہر ہے، اول تو وہ دفعی و مناجاتی یعنی اچانک اور غیر اختیاری خوشی تھی، اس پر قصدی و اکتسابی و اہتمامی خوشی یعنی ایسی خوشی جو قصد و ارادہ اور اپنے اختیار سے بتکلف و اہتمام اختیار کی جائے، ایسی خوشی کا غیر اختیاری خوشی پر قیاس کیسا؟ یہ تو قیاس مع الفارق ہے، ہم کو تو اس خوشی کا موقع ہی نہیں مل سکتا۔ ہاں، اس قیاس سے قطع نظر ہماری یہ خوشی بھی جائز ہوتی اگر دلائل شرعیہ منکرات کو منع نہ کرتے، اور ظاہر ہے کہ مباح و غیر مباح کا مجموعہ غیر مباح یعنی ناجائز ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ سے ولادت استدلال اور اس کا جواب۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حق تعالیٰ نے سورہ مریم میں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرنا بھی خاص اہتمام کے قابل ہے، اس پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کو بھی قیاس کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ ان حضرات کی ولادت کا قصہ اہتمام سے بیان فرمایا، مگر یہ نہیں دیکھا کیونکہ اور کس حیثیت سے ذکر فرمایا۔ ان کی ولادت کے قصہ کو اہتمام سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی ولادت ایک عجیب و طریق خرق عادت کے طور پر ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ تو بوڑھے بہت تھے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے ان میں تو تولد و تناسل کی صلاحیت ہی نہ تھی۔
چنانچہ ارشاد ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اس لیے کہ ان کی ولادت عجیب تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی ولادت اس سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ پس حق تعالیٰ نے ان دونوں قصوں سے قدرت اور توحید پر استدلال فرمایا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان قصوں کے اہتمام سے ذکر کرنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قدرت اور توحید پر استدلال فرمایا ہے۔ یہ وجہ ہے ان قصوں کے اہتمام سے ذکر کرنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ عادت کے موافق ہوئی، اس لیے یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ مصلحت کے بہانہ سے بدعت کا ارتکاب جائز نہیں۔ یہ مصلحت کی اس مجلس کی وجہ سے جاہل عوام الناس منہیات یعنی ناجائز مجلسوں سے روکتے ہیں، سو اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ ایک معصیت کو اس لیے اختیار کیا جائے تاکہ دوسرے معاصی سے حفاظت رہے، تو اس مصلحت سے بدعت کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ ترک معصیت یعنی بدعت اور ناجائز کام سے بچانے کے لیے معصیت یعنی غلط طریقہ کو اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں، بلکہ شروع ہی سے اس معصیت سے تقاضے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مثلا نظر بد کا علاج یہ نہیں کہ ایک مرتبہ جی بھر کے دیکھ لیا جائے، بلکہ اس کا علاج غض بصر یعنی نگاہوں کے کو نیچی کر لینا ہے، وہ سخت مشقت ہو۔ دوسرے اور عوام کے مذاق کی ایسی ہی رعایت کی جائے تو پھر اہل باطل کی جتنی بڑی رسمیں اور غلط طریقے ہر ایک کے مقابل رسمیں ہیں، ہر ایک کے مقابل وہی رسم اصلاح کر کے منعقد کرنا جائز ہوگا۔ پھر تو تعزیہ اور علم کی بھی کسی قدر اصلاح کر کے ہدایت ہونا چاہیے، اور مثلا اصلاح یہ ہو سکتی ہے کہ تعزیہ کی پرستش اور اس کا چڑھاوا اور معازف گانے بجانے وغیرہ نہ ہو، صرف مکان کی تصویر ہو، اس کے ساتھ مواہ اور اشعار ہو اور مواہ دف ہو، تو کیا ان سب امور کی بھی اجازت ہوگی؟ اسی طرح تمام رسموں میں ایسا ہی کیا جا سکتا ہے۔ پھر تو ہر بدعت اور ہر رسم کی کچھ ترمیم کے بعد اجازت ہو جائے گی۔ ایک صاحب علم کی بابت فرمایا کہ وہ جونپور میں ہر مہینہ خصوصاً محرم میں 10ویں کیا کرتے تھے، اور اس کی حکمت یہ بتلاتے تھے کہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگ شیعوں کی مجلس میں نہ جائیں۔ ایک غیر مقلد مولوی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، اگر ایسا ہی ہے تو ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی بھی اسی نیت سے کرنی چاہیے تاکہ لوگ ان کے مجمع میں نہ جائیں۔ ایک عالم صاحب نے محرم میں 10ویں ایجاد کی تھی، جس میں وہ شہادت نامہ پڑھواتے تھے۔ نیت ان کی یہ تھی کہ لوگ شیعوں کی مجلس میں شریک نہ ہوں، لیکن ان کا یہ مقصود بھی حاصل نہ ہوا۔ لوگ اس سے فارغ ہو کر شیعوں کی مجلسوں میں جاتے تھے اور کہتے تھے میاں چلو ان کم بختوں کے یہاں بھی دیکھائیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے بدعت کی مصلحتیں۔ میں تو کہتا ہوں اگر یہ مصلحتیں واقعی مصلحتیں ہیں تو خدا تعالیٰ نے ان مصلحتوں کی رعایت نہ کرنے کے باوجود یہ کیوں کر فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔